تفسیر صافی، تالیف مفسر محمد بن مرتضی المعروف ملا فیض کاشانی، ترجمہ و تلخیص مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، شائع کردہ ادارہ نشر دانش نیو جرسی امریکہ۔ سورہ اعلیٰ۔ سورہ اعلیٰ مکی سورہ ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے میں 19 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت مشفق ہے۔ ترجمہ: اے نبی، تسبیح کیجئے اپنے رب اعلیٰ کی، جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، اور جس نے اندازہ مقرر کیا پھر راہ دکھائی، اور وہ جس نے چارہ اگایا پھر اسے خشک سیاہ خس و خاشاک بنا دیا۔ ان قریب ہم آپ کو اس طرح پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں، مگر جو اللہ چاہے وہی ظاہر اور مخفی کو جانتا ہے، اور ہم آپ کو آسانی کی توفیق دیں گے۔ آپ نصیحت کرتے رہیے بشرطے کہ وہ سود مند ہو، البتہ وہی نصیحت قبول کرے گا جو خوف خدا رکھتا ہے، اور بدبخت اس نصیحت سے کنارہ کشی کرتا رہے گا۔ جو شخص سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا پھر وہ اس آگ میں نہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ بے شک فلاح پا گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام لیتا رہا اور نمازیں پڑھتا رہا۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، حالانکہ آخرت سب سے بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ یقیناً یہ بات پہلے صحیفوں میں بھی موجود ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اے نبی، تسبیح کیجئے اپنے رب اعلیٰ کی۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا کہ کہیے سبحان رب الاعلیٰ۔ تفسیر مجموع البیان میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ جب تم سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھو تو کہو سبحان اللہ رب الاعلیٰ۔ اور اسی طرح حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے۔ کتاب تہذیب اور عیاشی میں عقبہ بن عامر جہنی سے مروی ہے، انہوں نے کہا جب فسبح باسمک ربک العظیم نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے اپنے رکوع میں قرار دو، یعنی سبحان رب العظیم کہو۔ اور جب سبح اسم ربک الاعلیٰ نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا تم اسے اپنے سجدوں میں قرار دو، یعنی سبحان رب الاعلیٰ کہو۔ کہا گیا ہے کہ وہ لوگ رکوع میں کہا کرتے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: پروردگارا، میں نے تیرے لیے رکوع کیا، اور سجدے میں کہتے تھے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اے اللہ، میں نے تجھے سجدہ کیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کی تخلیق میں تناسب پیدا کیا، یعنی اسے ایسی چیزوں سے نوازا جس کے ذریعے وہ کمال پیدا کر سکے اور اپنی معاش کو مکمل کر سکے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اور جس نے اندازہ مقرر کیا پھر راہ دکھائی۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا کہ اس نے پہلی تقدیر پر چیزوں کا اندازہ مقرر کیا، پھر جسے چاہا اس کی جانب رہنمائی کر دی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اور وہ جس نے چارہ اگایا۔ تفسیر قمی میں ہے یعنی نبات۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: پھر نکالنے کے بعد اسے خشک سیاہ خس و خاشاک بنا دیا۔ تفسیر قمی میں ہے کہ کمال اور پختگی تک پہنچنے کے بعد وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اور سیاہ پڑ جاتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: ان قریب ہم آپ کو اس طرح پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ فرمایا مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے ہم پڑھائیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے مگر جو اللہ چاہے۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا کہ پھر اللہ نے مستثنیٰ کیا، اس لیے نسیان کے بارے میں ضمانت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ جو نہیں بھولتا وہ اللہ ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں ابن عباس سے مروی ہے، فرمایا کہ جب جبرائیل امین وحی لے کر نازل ہوتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پڑھا کرتے تھے، اس ڈر سے کہ اسے بھول نہ جائیں۔ جب جبرائیل امین وحی کے آخری الفاظ سے فارغ ہوتے تو نبی اکرم اول سے اس وحی کو پڑھا کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد آپ نے کسی شے کو بھی فراموش نہیں کیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: وہی ظاہر اور مخفی کو جانتا ہے، وہ تمہارے تمام حالات سے آشنا ہے،
خواہ وہ ظاہر ہوں یا باطن۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ہم آپ کو آسانی کی توفیق دیں گے، حفظ وحی کے لیے آسان طریقے کی جانب رہنمائی کریں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے آپ نصیحت کرتے رہیے بشرطے کہ وہ سود مند ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے البتہ وہی نصیحت قبول کرے گا جو خوف خدا رکھتا ہے، وہی نصیحت قبول کرے گا اور اس سے فائدہ اٹھائے گا جو خوف خدا رکھتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور بدبخت اس نصیحت سے کنارہ کش رہے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جو شخص سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا روز قیامت کی آگ۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے پھر وہ اس میں نہ مرے گا اور نہ جیے گا، نہ مرے گا کہ مرنے کے بعد چین پا جائے اور نہ ہی زندہ رہے گا جس زندگی کا اسے فائدہ پہنچے۔ وہ ایسا ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیت میں فرمایا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور ہر طرف سے موت اس کی طرف بڑھے گی جبکہ وہ مرے گا نہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے بے شک فلاح پا گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی، وہ شرک اور معصیت نافرمانی سے پاک ہو گیا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے اور اپنے رب کا نام لیتا رہا اور نمازیں پڑھتا رہا۔ اس نے اپنے دل اور زبان سے اپنے رب کا نام لیا۔ تفسیر قمی میں ہے فرمایا مذکور آیت کے الفاظ سے مراد نماز عید ادا کرنے سے پہلے زکوٰۃ فطرہ ادا کرنا ہے۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد فرمایا اس سے مراد نماز عید الفطر اور نماز عید الاضحیٰ ہے۔ کتاب فقہ میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ سے اللہ تعالیٰ کے مذکورہ قول کے بارے میں سوال کیا گیا۔ فرمایا کہ جو شخص فطرہ نکالے، پھر پوچھا گیا اور مذکور آیت کا ترجمہ ہے فرمایا کہ وہ صحرا کی طرف جائے اور نماز پڑھے۔ کتاب کافی میں امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے فرمایا آپ نے ایک شخص سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ کے اس مذکورہ قول کا کیا مفہوم ہے۔ اس نے جواب دیا کہ جب بھی اللہ کے نام کو یاد کرے، کھڑا ہو جائے اور نماز ادا کرے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ نے ایسا کیا ہے تو یہ تکلیف شرعی حق سے بعید ہے۔ اس نے دریافت کیا پھر کیا ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی اللہ کے نام کا ذکر ہو اور یاد آئے تو اسے چاہیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد علیہم السلام پر درود بھیجے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے حالانکہ آخرت سب سے بہتر اور باقی رہنے والی ہے، اس کی نعمتیں بغض و کینہ سے خالی ہیں اور ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یقیناً یہ بات پہلے صحیفوں میں بھی موجود ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں اشارہ ہے اللہ کے اس قول کی طرف جو اس سے پہلے قد افلح میں گزر چکا۔ کتاب خصال میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی کتابیں نازل کی ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ 104 کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ اللہ نے 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر نازل کیے اور حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 20 صحیفوں کا نزول ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت، انجیل، زبور اور فرقان کو نازل فرمایا۔ ابو ذر نے کہا یا رسول اللہ، صحف ابراہیم علیہ السلام میں کیا تھا؟ حضرت نے فرمایا وہ پورا صحیفہ امثال پر مشتمل تھا اور اس میں تھا اے بادشاہ جو متاثر اور مغرور ہے، میں نے تجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ ادھر ادھر سے دنیا کو اکٹھا کر لے، لیکن اس غرض سے بھیجا تھا تاکہ تو میری جانب سے مظلوم کی دعا کو رد نہ کرنا، اس لیے کہ میں مظلوم کی دعا کو رد نہیں کرتا، خواہ کافر ہی کی جانب سے کیوں نہ ہو، اور عاقل پر لازم ہے جب تک وہ مغلوب نہ ہو یہ کہ اس کے پاس 3 ساعتیں ہونی چاہیے، ایک ساتھ جب وہ اپنے رب سے مناجات کرے، اور ایک ساتھ جب وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اور ایک ساتھ جس میں اللہ تعالیٰ کی کاریگری پر تفکر کرے، اور ایک ساتھ جب وہ حلال ذریعے سے لطف اٹھائے۔ یہ ساتھ ان ساتوں کے لیے مددگار ہوگی اور دلوں کو سکون بخشے گی اور اطمینان کا باعث ہوگی۔ عقل مند کو چاہیے کہ اپنے زمانے کی بصیرت رکھتا ہو اور اپنی حالت سے آگاہ ہو،
اپنی زبان کا محافظ ہو۔ جو شخص اپنے کلام کو اپنے عمل کا حصہ شمار کرے گا تو اس کی گفتگو میں کمی واقع ہو جائے گی، الا یہ کہ با مقصد گفتگو ہو۔ اور عاقل کے لیے ضروری ہے کہ 3 چیزیں حاصل کرے: معاش کی فکر، معاد کے لیے زاد، اور جائز طریقے سے لذت کا حصول۔ ابو ذر نے کہا، میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں کیا تھا؟ حضرت نے فرمایا، تمام عبرتوں سے بھرا ہوا تھا، اور اس میں تھا، مجھے تعجب ہے کہ جسے موت کا یقین ہے وہ کس طرح خوش ہوتا ہے، اور جسے آتش جہنم کا یقین ہے وہ کیسے ہنستا مسکراتا ہے، اور جو یہ دیکھتا ہے کہ دنیا دار کو لے کر منقلب ہو رہی ہے وہ اس سے کیسے مطمئن ہوتا ہے، اور جو قدر، خدائی اندازہ اور فیصلہ پر ایمان رکھتا ہے کیسے غمگین ہوتا ہے، اور جسے حساب کا یقین ہے وہ عمل کیوں نہیں کرتا۔ ابو ذر نے کہا کہ کیا ہمارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی چیزوں میں جو کچھ اللہ نے آپ پر نازل فرمایا ہے اور جو کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا وہ موجود ہے؟ تو حضرت نے فرمایا، اے ابو ذر، تم سورہ قد افلح من تزکا آخر تک پڑھو۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کو جو کچھ عطا کیا تھا وہ سب کچھ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ فرمایا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ سب کچھ عطا فرمایا گیا جو تمام انبیاء علیہ السلام کو عطا ہوا تھا، اور ہمارے پاس وہ صحیفے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ پوچھا گیا، کیا یہ الواح ہے؟ فرمایا، ہاں۔ کتاب ثواب الاعمال اور تفسیر مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو بھی سورہ سبح اسم ربک الاعلی واجب نماز یا نافلہ نماز میں پڑھے گا تو اس پڑھنے والے سے روز قیامت کہا جائے گا، تم جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ انشاءاللہ۔ اور امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ہر مومن پر واجب ہے کہ اگر وہ ہمارا شیعہ ہے تو ہر شب جمعہ سورہ سبح اسم ربک الاعلی کو پڑھا کرے